بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. آج جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ ایک ایسی ہی شخصیت ہے جن کا کام جو ہے وہ 50 سالوں سے زیادہ پر محیط ہے اور بنیادی طور پر وہ پینٹر ہیں، مگر جب وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ٹیلیویژن کی اسکرین پر وہ پینٹنگ کر رہے ہوں. کسی لمبے چوڑے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم جمال شاہ صاحب. ویلکم ٹو دی شو جمال. السلام علیکم. الحمدللہ. پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو سو مچ شاہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا کہ اب یہ فرمائیے کہ کہاں سے شروع کریں؟ جو بنیادی آپ کی پہچان ہے، جو بنیادی آپ کا میڈیم تھا ایکسپریشن کا، اس سے شروع کریں یا اداکاری سے شروع کریں؟ ویسے میں اکثر جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں، بنیادی طور پہ میں ایک ڈرفٹر ہوں. ایک چیز سے ڈرفٹ کیا ادھر چلے گئے. مجھے جب میں ایسی ڈرفٹنگ کر رہا ہوتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ میں ہمارے ایک بڑے مشہور زبردست کمیڈین گزرے ہیں، رنگیلا صاحب، جو گاتے بھی تھے، جو لکھتے بھی تھے، ڈائریکٹ بھی کرتے تھے، جو ایکٹ بھی کرتے تھے، ڈائریکٹ بھی کرتے تھے، اور بڑے کمال فنکار تھے. سارے کام انہوں نے بہت عمدہ کیا. مطلب ایک ہیومرس وے میں مجھے اپنا آپ ان کی طرح لگتا ہے. لیکن میں ڈرفٹر ہوں، سیکر ہوں، اسپیشلائزیشن پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ادروائز لوگ کسی ایک چیز میں ہی ایکسل کرتے چلے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک تاثر بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کیسا کسی پروفیشن میں وہاں تک پہنچ جائیں کہ پھر جہاں کوئی نہ پہنچ سکے. تو آپ اپنے مزاجن بور ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے. 100 سال کسی بھی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے لیے ناکافی ہے. ویری انٹرسٹنگ. جو لوگ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں وہ جینیس ہوتے ہیں، چاہے وہ موسیقی میں کریں یا ویژول آرٹس میں کریں یا ادب میں یا سنیما وغیرہ میں، ایکٹنگ. اور اس کے بعد شاہ جی آپ دیکھیے کہ ایمانداری سے وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ آنا شروع تھوڑی سی سمجھ آنے لگی ہے، بالکل آخر میں آ کے. اور میرا خیال حقیقت بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیوٹائل ایفرٹ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کہیں یا اسپیشلائز کرنے کی کوشش کریں. زندگی بہت چھوٹی ہے اور ٹیمپٹیشنز بے تحاشا ہیں. تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں سب کچھ کرتا رہوں. اچھا، لیکن میں جتنا آپ کو جانتا ہوں، مگر دو چیزوں کو آپ نے الگ سے اہمیت دی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پینٹنگ کو اور ایک ایکٹنگ کو. باقی چیزیں آپ نے کی تو ضرور، مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی انجوائمنٹ کے لیے کی. آپ نے ان کو پروفیشنلی کبھی اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا، اڈاپٹ نہیں کیا. جیسے میوزک گانا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ گاتے بھی ہیں، ہارمونیم بھی پلے کرتے ہیں، مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آپ نے ریکارڈ کر کے اس کو مارکیٹ کیا ہو. جی نہیں، بالکل نہیں، وہ ہمت ہی نہیں ہوئی. کیا سگنیفیکنس ہے کسی سوسائٹی میں آرٹ کے اس فارم کی جس کو ہم پینٹنگ کہتے ہیں؟ آرٹ کو میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آرٹ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بنے. انفارمڈ ڈیسیجن میکر وہی ہوتا ہے جو بے لوس ہو، خود غرض نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو، اپنے آپ سے دلیر ہو. جی ہاں. اور وہ پھر خوبصورتی بکھیرتا جاتا ہے، شیئر کرتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی مرکوز اسی بات پہ ہوتی ہے، نقطے پہ، کہ جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے، جو کچھ وہ جان چکا ہے، اس کا شیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو سخی کا لفظ آپ. جی ہاں. تو ایرک فرام جو ہے وہ اس پہ خاص طور پہ اس نقطے پہ مطلب بہت زیادہ فوکسڈ ہے. ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں نا ایرک فرام پہ بات کی تھی. جی ہاں بالکل. اور لوگوں کو ضرور، میں اس لیے تھوڑی سی بات اس پہ چاہوں گا میں کر کے آپ ضرور کریں. مجھے ایرک فرام اس لیے بھی مختلف اور بہت اچھا لگتا ہے کہ فرائڈ سے اور بہت سارے دیگر جو فلاسفرز ہیں، اسکالرز ہیں، نفسیات دان ہیں، ایرک فرام مجھے لگتا ہے ہماری جو سماجی اور ہماری جو اخلاقیات ہیں اس کے بہت نزدیک. بہت نزدیک. وہ صوفی ہے بنیادی طور پہ. ایرک فرام اور اس کے عہد کے ہماری روایات کے بہت قریب ہے. بہت قریب ہے. اور وہ ایسٹ سے بہت کچھ بہت. ہاں یس 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 بالکل. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے
کوئی بزرگ بھی آپ کے ارد گرد ویلیوز کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ میں بات سمجھتا ہوں کہ ایرک فروم کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ہاں بڑی اہم بات کیا ہمارے بالکل صحیح کہہ یعنی جب آپ مڈل لیول پہ آتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوئیے اور پڑھتے جائیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پڑھنا اور اس کا پرچار جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. جی جی میں نے اس سے بہتر تصنیف نہیں سبحان پڑھی اللہ ہے, سبحان اللہ. پوری یعنی کہ انسانیت آپ کی اس ذاتی لیے کہ زندگی وہ دین یا مذہب کو اس خوبصورتی سے ایکسپلین کوئی شک کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی جیسے صوفی جی کہ ایک کسان یا موچی جو ہے اس کو بھی وہ اپنا کلام بھرپور طریقے سے پہنچا دیتا ہے, یعنی اس کے ذہن کو بھی منور کر دیتا ہے, اور ایک فلاسفر بھی اس سے اتنا ہی استفادہ حاصل کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تصنیف کو بھی اس کی پرچار بہت ضروری ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو بھی لازم بات یاد ہے, لوگوں کو بھی, ہر مسلمان کو ہی تقریباً اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ پوری کسی ریاست کے آئین کی بنیاد جو ہے وہ خطبہ, بالکل اس کے اندر جتنے انسانی حقوق ہیں اور ریاست کا اور اس کا تمام تر یعنی کہ اس کے اندر موجود ہے, یعنی بڑے اختصار سے, بہت ہی اختصار, یہی اس کا یہ عجیب بات ہے, اسی میں نے کہا نا کہ آئین کی بھی بنیاد لفاظی نہیں ہے اور کسی عربی کو اجمی پہ کوئی وہ نہیں. اور کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی یہ فرمائیے کہ وہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا, بہت عمدہ آپ نے اس پہ گفتگو فرمائی. اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر کسی معاشرے سے ابھی بھی یقیناً ہوں گے, میری کم علمی ہوگی ایک, اور ورنہ آپ پھر اس پہ روشنی ڈالیے گا, مگر میں محسوس کرتا ہوں ارد گرد کہ اب اگر کسی معاشرے سے صادقین, گلجی, اللہ بخش, شاکر علی, یہ سارے اٹھ جائیں, آپ بے شمار لوگ بے شمار لوگ, ہمارے اساتذہ میں جو میرے نزدیک بہت ہی قدرمند انسان ہیں پینٹرز میں, وہ خالد اقبال صاحب ہیں. جی درست. خالد اقبال صاحب شاکر علی کے جی ہاں کنٹمپریری تھے, ایک ساتھ انہوں نے پڑھایا ہے NCA میں اور رہے ہیں بہت. وہ عالم تھے, آرٹ کے بارے میں جتنی کلیئرٹی ان کو تھی میں نے کسی اور اپنے اساتذہ میں سے کسی اور کو ان کے ہم پہ لا نہیں پایا ہے. اور وہ پینٹر بہت ہی زبردست پینٹر تھے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صادقین کاپی ہو جائیں گے, چغتائی کاپی ہو جائیں گے, بہت سارے ہو جائیں گے, لیکن خالد اقبال صاحب کو کوئی کاپی کر ہی نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کا مشاہدہ, ان کا فوکس. ہاں وہ بنیادی طور پہ لینڈسکیپ پینٹر تھے. اچھا ٹھیک. نہیں آپ ٹریٹمنٹ کرافٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ تمام چیزوں کو یکجا کریں. ہاں آرٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ہاں ہاں یعنی کہ آرٹ ہے کیا, ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ ایک فلسافیکل کوشچن ہے. جی جی اس بارے میں وہ انتہائی کلیئر, انتہائی ان ڈیپتھ سٹڈی والے انسان تھے, عالم تھے, پھر سکلفل بھی تھے. اور ان کا مشاہدہ, لائٹ کا مشاہدہ, یعنی ہمارے جو امپریشنسٹ ہیں جی جی وہ لائٹ پینٹ کرتے ہیں, تو خالد صاحب بھی لائٹ پینٹ کرتے ہیں. ہاں آپ اگر ان کی تصاویر کو دیکھنے کی کوشش کریں, بہت سارے لوگوں کے پاس ہوں گی, تو آپ کو لٹرلی کوئی آدھے گھنٹے کا فرق جو ہے لائٹ, واہ واہ واہ, وہ بھی محسوس ہوگا, ٹیمپریچر محسوس ہوگا, موسم, واہ واہ, یہ ساری چیزیں. جیسے میں اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھوں, ویسے میری اتنی اس پہ وہ ڈیولپ ہو گئی کہ اگر آپ میرے سامنے 20 پکچرز رکھیں تو 80% تقریباً میں بتا سکتا ہوں کہ ریمبرانڈ کی پکچر کون سی ہے, اور وہ بھی لائٹ اور شیڈ, یہ بھی ان کی بھی اسپیشلٹی تھی نا, الگ سے پتہ لگتا تھا. ہاں وہ تو ریمبرانڈ کا کام جو ہے وہ آئیکونک ہے, آپ مغالطہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ ریمبرانڈ ہے. اسی طرح پکاسو ہوئے, اسی طرح مکلانجلو ہوئے, رافیل ہوئے, جتنے اساتذہ گزرے ہیں یہ بڑے بہت گہرے لوگ تھے. یہ سارے مکلانجلو یا کیا نام ہے ہمارے ڈاونچی جو ہے, ڈاونچی تو اسی تو بالکل ہی بے شمار جہتے تھی کہ وہ باٹنسٹ بھی تھے, جی وہ جی سائنٹسٹ بھی تھے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھے, لکھتے بھی تھے. آپ یہ سمجھے کہ آرٹ کے ایک طرح سے اتھارٹی کہہ سکتے ہیں.
اور ان کی رائے آرٹ کے بارے میں اور بعد میں آنے والی کتنی ایجادات پہ ان کا اثر ہے. ایبسلیوٹلی. یہ وہ لوگ تھے جب رینیسانس کا زمانہ تھا کہ جب علم جو ہے وہ پھیل رہا تھا اور وہ ڈسکس ہو رہا تھا ایک دوسرے اور ڈارکنیس سے یورپ باہر آ رہا تھا. جی ہاں, یعنی پینٹر جو ہے وہ سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, سائنٹسٹ طب کے ماہر کے ساتھ, ہسٹورین کے ساتھ, فلاسفر کے ساتھ, شاعروں کے ساتھ. لہٰذا وہ ہولسٹک ویو ہاں آرٹسٹ کا بھی بن رہا تھا, میوزیشین کا بھی بن رہا تھا, اداکار کا بھی بن رہا تھا. بڑی عمدہ آپ نے ہمیشہ کی طرح گفتگو فرمائی اس سارے موضوع پہ. اور جو میرا سوال تھا میں پھر ذرا اس کی طرف آتا ہوں کہ اب جب یہ کسی معاشرے سے ایک وقت میں تھے نا, یہ آگے پیچھے خالد صاحب بھی تھے, صادقین بھی تھے, گلجی بھی, سب تھے, اور پھر اس پائے کے لوگوں نے, اب بھی یقیناً ہیں ہوں گے بھی, اس پائے کے لوگوں نے اس تعداد میں ریپلیس نہیں کیا ان کو. تو جب یہ اڑ جائیں کسی معاشرے سے, کیا فرق پڑتا ہے اس معاشرے کی گروتھ پہ, سماجی, معاشی, معاشرتی؟ وقتی طور پہ ایک بے کیفی سی آ جاتی ہے کہ یعنی وہ جو ایک کمپلیمنٹری رول پلے کرتے تھے سارے لوگ, اس کا ذرا فقدان ہو جاتا ہے اور ون سائیڈڈ یا ون ڈائمینشنل کام شروع ہو جاتا ہے جو ظاہر اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا ہے. وقتی طور پہ وہ چل جاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہر دور میں لوگ پیدا ہوتے ہیں. اچھا, پھر آئیں گے. ہر دور میں آتے ہیں اور اپنے طور پہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مگر بعض اوقات یہ زنجیر جب ٹوٹتی ہے اساتذہ سے, کچھ لوگ آتے ہیں وہ جونیئر ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی لیول کا وہ کرتے ہیں. اگر یہ زنجیر ٹوٹتی ہے تو پھر بعض اوقات وقت نہیں لگتا, وقت اسی بالکل پائے کے لگتا لوگ ہے, اور جب تک وہ چیز زنجیر دوبارہ نہیں جڑتی ہے بہت سارا کام جو ہے بڑا عامیانہ سا محسوس ہوتا ہے, اس سارے بیچ کے ون ڈائمینشنل ہوتا ہے. اس میں وہ جہتیں نہیں ہوتی, اس میں وہ سمجھ, وہ گہرائی نہیں ہوتی ہے. ایک دور تھا غالب, جی, میر وغیرہ, یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے اور سب بہت زیادہ چوک چوبند بھی تھے ایک دوسرے کے, توانا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ذرا گھبراتے بھی تھے کہ یار میر کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو. تو اس دور کے جو موسیقار اگر ان کے قریب رہے ہوں, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہوگا. ان کی ریفلیکشن جو ہے, غالب کی گہرائی کی ریفلیکشن اس میں بھی موسیقاروں کے کام میں بھی آتی ہوگی, مصوروں کی بھی, اور دوسرے جتنے بھی فنکار ہیں سب کے. یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرہ فعال معاشرہ ہو اور اس میں یہ جو جائنٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے خوفزدہ نہ ہوں, ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کریں. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم جمال شاہ صاحب, اور میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں نہیں جائیے گا, چونکہ مجھے پتا ہے کہ آج آپ کہیں جانے والے نہیں ہیں. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی, ہمارا پیکج تو بیچ ہی میں رہ گیا کیونکہ جمال صاحب کی گفتگو اتنی پیاری تھی اور بہت ہی پولائٹ اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے, ہم سب پہ ایک میرا خیال ہے سحر طاری ہو گیا. اور ہماری کیا تھی صاحب, پینٹنگ ہو رہی تھی. بالکل ہماری ٹیم کی محنت ہے, وہ پیکج تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جمال صاحب کے لیے بہت اچھا پیکج تیار کیا. اچھا جی شاہ جی. ہماری یہ جو انڈسٹری رہی ہے اس میں بڑے بڑے حسین اور ہینڈسم لوگ آئے ہیں نا. راحت کاظمی صاحب تھے اور بڑے بڑے یعنی کہ کمال کے لوگ, آصف رضا میر تھے, بہت سبھی اپنے وقت میں بڑا, مگر آپ کا ایک الگ ہی ماشاءاللہ ہمیشہ وہ رہا. اس میں میرا قصور نہیں. ہاں وہ ہے تو اللہ کی یقیناً, مگر بہرحال آدمی کہتا تو ہے نا کہ باری تعالیٰ کیا کیا
حسین انہیں انسان بنائے ہیں, مرد ہو, عورت ہو, پھول ہو, کوئی بھی ہو. انسان میں خیال سارے انسان حسین بھی ہوتے ہیں. جی. آپ کو شریف ایسے ہی احساس رہا کہ بھئی ایک عالم فدا رہا ہے آپ پہ؟ یہ مجھے اس بارے سوچ کے بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک نیگیٹو شاید پہلو ہے کہ بعض اوقات صورت کی وجہ سے لوگ فور گرانٹڈ لیتے ہیں کہ یار یہ تو صورت آپ نے بڑی محنت کی ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے, تو وہ صورت وہ سب کچھ بگاڑ کے لے جاتی ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک فرق ہے. ایک صورت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں بھئی سبحان اللہ کہ باری تعالیٰ نے کیا, کوئی بھی میں صورت ہے, مرد ہے, عورت ہے, درخت ہے, پہاڑ ہے, کوئی بھی. اب اگر ہم انسانوں کی بات کریں, مگر جب وہ گفتگو کرتے ہیں, بولتے ہیں, ان کی چال ڈھال, نشست و برخاست, آپ کا جو معاملہ تھا وہ صرف صورت تک محدود نہیں تھا. یعنی کہ جب آپ سے بات کی جائے, آپ کو سنا جائے نشست و برخاست, تو پھر وہ لگتا تھا کہ صورت کے ساتھ ساتھ جو پورا جو پیکج تھا نا شخصیت کا, بیسیکلی اس پہ دنیا فدا رہی ہے. میں اب یوں اچھا, مجھے یہ کمپلیکس رہا ہے کہ یار لوگ صورت کی وجہ سے ہی مجھے کام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں انٹروڈیوس ہوا ایز اے سنگر کوئٹہ ٹی وی پہ, تو میرا پہلا پروگرام جو تھا میں آڈیشن دینے گیا تھا. بڑی نفیس خاتون تھی, ڈگنیفائڈ, منور توفیق صاحبہ. انہوں نے آڈیشن لیا اور پورے کا پورا پروگرام مجھے دے دیا, اور وہ پروگرام پتہ نہیں میں نے کیسے کیا, بھاگ دوڑ کر کے, اور بڑا اچھا رہا. تو جب وہ چلا تو لوگ کانٹینٹ کی بجائے یا اس موسیقی کی جو بھی خوبصورتی یا لیول ہو سکتا تھا اس کی بجائے صورت کی بات کرنا. اور پھر اس کے بعد مجھے ڈرامے والے جو تھے وہ پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ ایکٹ کریں. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایکٹ بالکل نہیں کر سکتا. اچھا, آپ یوں آئے تھے ایکٹنگ میں؟ مجھے ڈراموں والوں نے بالکل وہ جیسے ہانٹ نہیں کرتے, پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ایکٹ کرو, ایکٹ کرو, ایکٹ کرو. میرا تو چہرہ لال ہو جاتا تھا نا, کانوں سے دھواں, وہ آگ, مطلب حرارت نکلنے لگتی تھی جب کوئی مجھے کہتا تھا کہ یار گاؤ یا ایکٹ کرو. کیونکہ آپ شاید انٹروورٹ ہیں میرے خیال میں. بہت زیادہ میں تھا, پینفلی. اب تو ٹھیک ہو گیا ہوں. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نہ کروں, پھر وہ کرنا پڑا. بدقسمتی سے وہ بھی کامیاب ہوا. تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اس میں کچھ ایسے انیکڈوٹس ہیں جو, یعنی پالے شاہ کی تصویر لگائی ہے, اور اس کے علاوہ ایک تصویر ہے جہاں میں گا رہا ہوں, اور وہ بی بی سی لنڈن میں گا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. جب میں وہاں پڑھ رہا تھا سلیٹ اسکول آف آرٹ میں, تو بی بی سی والوں کو پتہ چلا کہ میں پشتو گاتا ہوں. تو پشتو سیکشن والوں نے مجھے بلایا اور ایک پروگرام کیا میرے ساتھ. کچھ اور چیزیں تھیں اس میں, کچھ اور ڈراموں کی, وہ بھی ہر ڈرامے کے ساتھ ظاہر ہے بہت ساری یادیں بھی اور قصے بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے دلچسپ قصے, بہت ہی ریڈیکلس قسم کے قصے. وہ خاص چیز جو آپ کو یاد آئی ہو آپ شیئر کرنا چاہیں. یہ پالے شاہ کی میں بات سناؤں کہ پالے شاہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جو کور کمانڈر کوئٹہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں کوئی 60 گھوڑے دیے تھے, آتھینٹک کینن اس زمانے کا, برٹش راج کے زمانے کا, وہ دیا, اور ہم نے بھرپور ایکسپلائٹ کیا. وہ بڑا اچھا بھی لگا. تو اس میں ایک سین تھا کہ پالے شاہ ایک جگہ آتا ہے اور اس کا ایک دوست ہوتا ہے جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. اب وہ جس شخص کو ہم نے کاسٹ کیا تھا وہ باقی کاسٹ ممبرز کے ساتھ گھل مل گیا تھا, اور مذاق ہنسی وغیرہ اس کی کچھ چھیڑ بھی رکھی ہوئی تھی, تنگ بھی کرتے تھے. اب سین تھا اس کی موت کا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی اور ہم فاتحہ پڑھنے. وہ جب سجاد کیوں کرتے تھے اور ہم ہاتھ اٹھاتے تھے, کبھی کوئی ہنس پڑتا تھا. آخر یہ بیچارہ جو ایکٹ کر رہا تھا, جو لاش بنا ہوا تھا, وہ رونے لگا کہ یار اتنی لمبا ہو گیا. وہ ساری رات وہ سین نہیں ہو سکا, اگلے دن کرنا پڑا. اچھا شاہ جی, ابھی جو بات ہو رہی تھی, میں ایک لازمت میرا تو بالکل ہی شعبہ نہیں ہے. میں تو جیسے کوئی بھی شاعر, ادیب یا تھوڑا بہت کتابوں والا آدمی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی فنون ہے. شروعات اسکرپٹ سے نہیں ہوئی تھی؟
جی ہاں اسکرپٹ تھا مجھے یاد ہے وہ. تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پینٹنگ کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں. تو میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا انتہائی طالب علمانہ انداز میں, میری تو خیر اسکرپٹ سے ہی ہوئی تھی یہ مگر پینٹنگ کے حوالے سے, کہ ہمارے ہاں جو لوگ رہے ہیں, صادقین ہیں, گلجی ہیں, اللہ بخش ہیں, اپنا شاکر علی ہیں, خالد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اور بھی بہت سارے نام ہیں, اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو مصور گزرے ہیں, ہمارے ہاں جو آرٹ انہوں نے جو پروڈیوس کیا ہے اور جس طرح سے کریٹ کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے ہمارے لوگ تھے یہ جو انٹرنیشنل معیار ہے اس کو ٹچ کرتے تھے, یا اس لیول پہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ٹچ کرتے ہیں, لیکن جو چیز یعنی اہمیت کی عامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آرٹ آپ کی اپنی زمین کا اظہار ہے کہ نہیں. بہت اہم بات کیا آپ. ٹھیک ہے نا, ہمارا آرٹ برٹش راج کے آنے سے بہت زیادہ گڈبڈ ہو گیا, اور پھر ویسٹرن آرٹ جو ہے وہ حاوی ہوا, آپ کا آئل پینٹنگ وغیرہ یا میورل, یہ جو بھی ہیں سلسلے جو ان کے اسلوب ہیں, ان میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں, بڑے زبردست. کس کی بات کی جائے, اسٹرینتھ ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں اور وہ اس اظہار میں بڑے کمفرٹیبل ہیں. ہم جو اظہار کر رہے ہیں ان کی طرح کہ وہ آخر تک آپ کمفرٹیبل نہیں محسوس ہو نہیں سکتے, آپ وہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنا اظہار نہیں کیا. آپ نے جو وہ انٹیمیٹ انفارمیشن کی, انٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ آرٹ ہے ہی انٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ کا ریفلیکشن. اگر وہ آپ کا جو اساس ہے, آپ کا خمیر ہے, وہ اس میں نہ بول رہا ہو, آپ کا فولکلور نہ اس میں بول رہا ہو, آپ کا ادب نہ بول رہا ہو, ہسٹری نہ بول رہی اپنی کہانی نہیں سنا رہے, جی ہاں, تو وہ آپ کی کہانی نہیں ہے, بس بیگانہ قسم کی کہانی ہوگی. لیکن بہت زبردست لوگ گزرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کیلیبر کے لوگ واقعی ہیں. مگر افسوس یہ ہے, جو میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں, کہ افسوس یہ ہے کہ عام آدمی کی کہانی ہمارے پینٹنگ میں بھی کسی نے نہیں سنائی. بہت کم, بہت کم, بہت کم ہے. میرا کام جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. میرا کام زیادہ پروٹیسٹ کا ہے, زیادہ ریزسٹنس کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مکالمہ ہے, آپ کی کہانی ظاہر ہے ایک مکالمہ استوار کرنا چاہتی ہے معاشرے میں, اور وہ مکالمہ عام آدمی کا ہونا چاہیے. میرا ریسنٹ کام جو ہے وہ اس میں آپ کو مرغے نظر آئیں گے. مرغے کون سے؟ وہ جو اسکول میں ہم مرغا بنتے تھے, تو مجھے تو پوری کی پوری قوم مرغوں کی شکل میں نظر آتی ہے, اور رنگ رنگ کے مرغے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پر بھی رکھتے ہیں اور خوبصورت قسم کے کلرز بھی رکھتے ہیں اور آزاد بھی ہیں, سب کچھ ہے, جبکہ نہیں ہے ایسا. دیوار تک بھی نہیں جا سکتے. جی ہاں, تو یہ ایک استعارہ ہے جو آرٹ میں کم استعمال ہوا ہے. جب میں تھیسس کر رہا تھا تو میرا کام اس انداز کا تھا, ضیاء کا زمانہ تھا, تو میرے اساتذہ, کچھ اساتذہ جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے فیملی میں سے تھے, ان کو یہ لگا کہ میرا کام جو ہے پوسٹرک ہے, نعرے بازی ہے اس میں, جبکہ نعرے بازی نہیں تھی. اس وقت میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, چاہے اسلوب ہمارا ویسٹرنی کیوں نہ ہو, کہانی تو اپنی ہو. تو بعد میں یہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے وہی لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ آرٹ جو ہے اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, ان سب کے کام میں وہ سارا کچھ آیا. اس لیے کہ اظہار جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ہے نا, سٹرگل کا ہے. آپ نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی ہے. دوسرے میلان بھی ہے نا. آپ کسی شخص کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سیاسی سوچ رکھتا ہے یا پولیٹیکلی کسی چیز پر اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہر شخص کو اپنے اظہار کا حق ہے, اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اس کا اظہار کرے؟ دیکھیں, ادب ہو یا مصوری ہو یا میوزک ہو, اظہار تو زندگی کا ہے نا, آپ کے تجربے کا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے. جب آپ ایک خاص وقت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کا, اس دور کی سیاست کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. سیاست سے میری مراد یہ نہیں کہ پارٹی پالیٹکس, لیکن یہ
ظاہر ہے جی وہ آپ پہ اثر انداز زندہ ہوگی، رہنے کا آپ اس عمل پہ جو ہے اثر وہ انداز غیر ہوگی۔ سیاسی ہو نہیں سکتا ہاں ہے، یس، نہ ادب غیر سیاسی ہو سکتا ہے، نہ شاعری غیر سیاسی ہو سکتی ہے، نہ موسیقی، نہ پینٹنگ، نہ فلم۔ کہ یہ جو میڈیم ہے جیسے میوزک ہے، شاعری ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، بہت سارے میڈیمز ہیں نا آرٹ کے، ان میں سے ایک پینٹنگ ہے جو آپ کا خاص یعنی کہ فوٹے ہے آپ کا۔ یہ فرمائیے کہ یہ کس حد تک درست ہے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی معاشرے میں بنیادی طور پہ اشرافیہ اور عمرہ کی صرف تسکین کا باعث ہوتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی سوشل چینج کا، میں پولیٹیکل چینج کی بات نہیں کر رہا مگر سوشل چینج کا بھی کوئی بہت نئی باعث بن پاتا ہے؟ ہر دور میں بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اشرافیہ کو اپنا کام ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کام کی زندگی بڑی محدود ہوتی ہے۔ ہاں تو صرف پلیجر لیتے ہیں وہ، یعنی بدلاؤ نہیں لاتے۔ نیو کلاسسسٹ آرٹ اگر آپ دیکھیں وہ سارے کا سارا اشرافیہ کو ایڈریس کر رہا ہے، انہی کی جو جمالیات ہیں اسی میں رہتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن بڑا آرٹ جو ہے وہ کسی کی خوشنودی نہیں چاہتا ہے، وہ مکالمہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی میری بات پہنچے اور میں شیئر کروں۔ شیئر کس لیے کروں؟ کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر فنکار، ہر ادیب اسی لیے لکھتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ اس کا اظہار ہوتا ہے، زمانے کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہم اثروں سے یہ شیئر کر کے ذرا سد من بھی لے کے جی یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ واہ، سلسلہ یہی ہے، چلتا رہتا ہے اسی طرح سے۔ جی فاطمہ صاحبہ۔ جی جمال صاحب، اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان۔ یہ جادوئی صندوق آپ کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں آج اس میں سے آپ کیا چیز نکالتے ہیں اور آپ کو کس کی یاد تازہ کراتا ہے۔ جمال صاحب تشریف لے آئیں۔ مرشد پھونک مار کے سارا سونا بنا دے، سونا بنا دے میں پھونک مار کے۔ جی بڑھ گئے میں کچھ بھی اٹھا لوں؟ جی جو آپ کا جس سے کوئی بھی میموری پاپ اپ ہو جائے۔ ارے واہ، یہ دیکھیں نا، یہ اس کا تعلق آپ سے بہت گہرا ہے۔ وسیم مشرف صاحب کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، مشرف صاحب کسی نے چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی۔ یعنی اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے تو یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ گری ہوئی اسٹیٹمنٹ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ عورت جو ہے یا چوڑیاں پہننے والی جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ان میں کوئی بریوری نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو مجھے اس لیے یہ چیز نظر آئی تو میں نے پہلے یہ اٹھا لی۔ بڑا یعنی اچھا تحفہ ہے۔ اور آپ تو تاریخ کے مجھ سے زیادہ آپ آشنا ہیں، پہلے پرانے زمانوں میں رومنز میں اور اس میں سب پہنتے تھے، سارے جو بھی بالکل فائٹرز تھے ان کا وہ جی کام بات ہوتی۔ جی نہیں، بعد میں تو پھر یہ زیور جو تھا وہ خواتین کا آپ سمجھے کہ توق بنا یا بیڑیاں بنی۔ ہاں جی یہ ایک اور مزے کی چیز ہے۔ کیسے؟ اس کو دیکھ کے مجھے وہ بے شمار فلمیں یاد آئی جو میں نے وی سی آر پہ دیکھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھی۔ اور مزے کی بات میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میرے بڑے بھائی صاحب عابد صاحب، ان کے پاس ریکارڈز بہت تھے، اور ان کے ریکارڈز میں کبھی کبھار سن لیا کرتا تھا۔ ایک ریکارڈ میں نے بار بار سنا، اور اس میں جو غزل تھی جگموہن کی گائی ہوئی تھی، وہ میں نے یاد بھی کر لی۔ میں جب انگلینڈ گیا سلیٹ اسکول آف آرٹ پڑھنے، تو اتفاق سے میری ملاقات ضیاء سرحدی صاحب سے ہوئی۔ ٹھیک، تو میں نے ان کو دعوت دی، میں بڑا ایکسائٹڈ تھا، اور بھی لوگ تھے، اور ہارمونیم بھی میرا وہاں پڑا ہوا تھا، تو میں نے ہارمونیم لے کے بعد میں کھانے پینے کے بعد وہ غزل سنائی۔ تو ضیاء صاحب ایسے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے، میں نے جب ختم کی تو تھوڑی سی تعریف کرنے کے بعد کہتے یہ کہاں سے سیکھی تم نے؟ میں نے کہا جی بھائی کے ریکارڈز میں یہ ریکارڈ تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے اس ریکارڈ پہ یہ پڑھا کہ یہ کس کی ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھی کس کی ہے؟ میں نے کہا کہتے یہ میری غزل ہے۔
یاد نہ کر دل عزیز یس بھولی ہوئی کہانیاں. کیا کہہ رہے ہیں. تو ضیاء سرحدی بھی بڑے پڑھے لکھے انسان Oh, تھے. yes. بہت زبردست. قابل. بہت. بہت قابل. میں نے ایک چھوٹی سی تحریر ہے, شاعر میں بالکل نہیں ہوں. چیخیں واہ. یہ بےکس مزارے پسینے میں لت پت, یہ نیند مردہ تھکی اور ماندی مزدور چیخیں. واہ. یہ کوچوں دریچوں اور بند دالانوں میں غائب, سرد و تاریک تہخانوں میں صدیوں سے محکوم و مدفون خاموش چیخوں کی چیخیں. واہ 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 واہ. کبھی تو کوئی تو کہیں تو کسی شرپسند اور شکستہ کھڑکی سے باہر نکل کر سنی جا سکیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. باہر نکل کر سنی جائے. کیا کہنے. یہی امید ہے, یہی امید ہے. واہ واہ. مجھے یاد آ گیا, اسی پر بریک پہ جاتے ہیں. یہی جو ہم سب اپنے اپنی طریقے سے وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. جبر کا موسم کب بدلے گا, جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. بالکل. جبر کا موسم کب بدلے گا. شکریہ. ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور محکوموں کو ملے گی شاہی, محکوموں کو ملے گی شاہی. ایک دن سب کا سب بدلے گا. واہ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم جمال شاہ صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی جمال صاحب, اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو پبلک کے پاس کچھ سوال ہیں, جمال صاحب کے لیے دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. جی. السلام علیکم جمال صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بہت ساری خواتین کے کرش ہیں, لیکن آپ کی کرش کون ہے؟ میرا پہلا کرش مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں بہت چھوٹا تھا, میں نے فلم دیکھی تھی اولاد, اور اولاد میں نیر سلطانہ صاحبہ. ہاں 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 ہاں. وہ کرش. واہ. جی جمال صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے, پینٹنگ بھی کی ہے, سنگنگ بھی کی ہے, تو کون سا ایسا کام ہے جو کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ مجھے سب سے زیادہ مزہ سنگنگ میں آتا ہے جو میں کر نہیں سکتا ہوں. جی. جمال صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی رومانٹک سا, کوئی پیارا سا سانگ سنا دیں. ہاں, مشکل ہوگا. مشکل ہوگا. مشکل ہوگا. میں گایا کرتا تھا, کیا نام ہے, زیادہ انڈین. اب یہ جنگ کے بعد جی نہیں کرتا کہ میں وہ گانے گاؤں. ایک گیت ہے پشتو جو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, درویش درانی, کوئٹہ کے شاعر ہیں, بہت اچھے. اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میں نے اپنی تلوار اپنے بھائی کے دل میں پیوست کر کے توڑ دی, اور جب دشمن آیا تو میں خالی ہاتھ تھا. یہ ہے ماخ پل تو رکھڑا دورور پزڑ کی مات خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد ولا سسم پات خدایا ماخ پل تو رکھڑا دورور پزڑ کی مات خدایا. پھر بھی کہتا ہے کہ جب میں ہرا بھرا سایہ درخت تھا تو انہوں نے شعلوں کو بلایا, صدا دی, اور جب میں جل کے راکھ ہوا تو انہوں نے ہواؤں کو صدا دی. اڑا کے لے چیزم درخت چیزم درخت دی لمبی دور راو بللی چیزیرسوم 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 دی حال ورکڑو و هوا تا خدایا ماخ پل تو رکڑا دورو وزڑ کی مات خدایا. واہ.
جو خیال ہے نا کہ میرے پاس جو تلوار تھی وہ میں نے اپنے بھائی کے سینے میں پیوست کر کے توڑ دی اور جب دشمن آیا تو میں میرے خالی پاس ہاتھ میں خالی ہاتھ. یہ مجھے جو عرب شعراء کا اور جو جی زمانے قدیم کے عرب شعراء تھے جن کا تخیل حیران کر دیتا ہاں جی بالکل. اس پائے کی اس لیول. یہ عرب شاعری تو بہت ڈیپ ہے. یہ بھی قدیم اس نے بالکل حیران خاص طور کر دیا, پہ. چونکا دیا مجھے جی ہاں. بہت ہی. یہ میں نے اپنی فلم ریونج آف دا ورتھلیس جو بنائی تھی ہاں اس کا تھیم سانگ ہے یہ. تو یہ آپ نے کہا تھا یہ پہلے سے انہوں نے تخلیق کیا ہوا تھا؟ نہیں یہ انہوں نے تخلیق بلکہ ان کے کتاب کا ٹائٹل بھی میں نے بنایا تھا. ہاں تو یہ میں نے بہت پہلے کمپوز کی تھی. جب فلم بنائی تو پھر میں نے تھیم سانگ یہی رکھا. کیونکہ میں لازمت حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا مگر ایک شاعر کی حیثیت سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ آمد کی شاعری ہے. آمد کی یہ بالکل آورد کی درویش شاعری. بہت اچھے شاعر ہیں. اردو شاعری بھی وہ کرتے ہیں, اردو شعر بھی کہتے ہیں, واہ. بہت اچھے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا سعید گوہر ہمارے ایک جی جی شاعر تھے, انتقال ہو گیا ان کا, وہ بھی اردو بہت اچھے شعر لکھتے تھے. یہ درویش بھی, لیکن پشتو ان کی بڑی زبردست شاعری ہے. واہ واہ. اسٹے ود اس ناظرین. بالکل حیرانی کر دیا, چونکائی دیا. کیا خیال ہے, تخیل تو نہیں کہیں گے, کیا منفرد خیال ہے. یہی شاعری کا, ادب کا اور لٹریچر کا اور لکھنے والوں کا, آرٹ کا, آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ نے سارا جہان دیکھ رکھا ہو مگر ایک آرٹسٹ آپ کو انگلی تھام کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ ذرا یہ جس جھروکے سے میں نے دنیا کو دیکھا ہے ذرا یہاں سے جھانک کے دیکھو. اور جب آپ جھانک کے دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی محترم جمال شاہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاعری ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ مجھے ایز پینٹر جب میں سلیٹ اسکول میں نے تھیسس کیا تو میرا کام وکٹورین البرٹ میوزیم والوں نے دیا. اچھا. اور مجھے بے شمار گیلریز نے آفرز کی, لیکن میرا دل یہ تھا کہ میں بس اگلے ہی دن واپس پہنچوں اور کوئٹہ پہنچوں اور سرینا ہوٹل میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ چائے پیوں. یہ تھا سلسلہ. بعد میں مجھے لگا کہ یار رکنا چاہیے تھا, بڑے مواقع تھے. اسی طرح جب میں نے فلم کی پہلی انٹرنیشنل ٹریفک اور K2 تو مجھے بے شمار آفرز آئیں, بڑی اچھی آفرز. ایک آفر ایسی آئی جو لیڈ رول تھا میرا اور بہت, حنیف قریشی کا اسکرپٹ تھا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. کیریکٹر مجھے آفر ہوا اور میں نے پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کیریکٹر میں سینز تھے, ٹھیک, معیوب. تو میں نے اپنی ایجنٹ کو کہا کہ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں نے کہا جی اگر میں نے یہ کیریکٹر کر لیا تو میں کوئٹہ نہیں جا سکوں گا. فرض کریں کہ کوئٹہ نہ بھی جا سکوں تو میری ساری فیملی بلکہ پورا قبیلہ جو ہے وہ مجھ پہ لعنت بھیجے گا. تو کہنے لگے کہ کوئی بھی انڈین ایکٹر اپنی عزیز ترین ہستی کو بیچ سکتا تھا اس کیریکٹر. میں نے کہا میں نہیں بیچ سکتا ہوں. تو کچھ اور ایسے رولز ملے جو میں نے نہیں کیے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں صرف ایکٹر ہوتا, یہ کانشنس اور یہ تعلق اور یہ سارا کا سارا بھار جو ہے وہ اگر کندھے پہ نہ لے کے چلتا تو میں شاید ہالی ووڈ میں اس وقت ڈینیرو وغیرہ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا, باقیوں کے ساتھ. شاید میں مارلن برانڈو سے بھی مل چکا ہوتا جو میرے فیورٹ ایکٹر تھے. یہ چھوٹی موٹی وہ ہیں اور بعض اوقات تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. انیشلی تو آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ کیوں ختم ہو, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بہتری تھی. تو بائی اینڈ لارج مجھے کوئی ریگریٹس ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بلیسڈ ہوں, بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ زندگی بڑی زبردست گزری ہے. کس قسم کے تعلق کے ختم ہونے کا زیادہ دکھ رہا؟ میرا تعلق ظاہر ہے, میرا جو میری پہلی شادی تھی
اور وہ پسند کی تھی, اور ایک میچ بھی دنیا کے سامنے بڑا زبردست تھا, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں بہت ہی لیڈ بیک ہوں اور وہ بہت ہی مستعد ہے اور یعنی ڈسپلنڈ ہے. تو وہ لیڈ بیک ہونا اور ڈسپلنڈ ہونا وہ ایک تضاد ہوا. تو انیشلی لگا کہ یار یہ گڑبڑ ہو گئی, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے. بعد میں سوچنے لگا کہ یار رہنا بھی ناممکن تھا, تو ٹھیک ہے سلسلہ. تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا. بالکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت, کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے ساحر, جی ہاں اسے خوبصورت موڑ دے کر بالکل. چھوڑنا. اچھا یہ فرمائیے, کبھی کسی چیز پہ شاید گلٹ رہتا ہے؟ بعض اوقات جلد بازی میں آپ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ذرا دھیرج سے کام لے کے آگے بڑھتے. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کوشش میری یہی رہی ہے کہ گلٹ نہ رہے, ریگریٹ نہ رہے, کوئی سلسلہ صاف ہو. جی ویسے آپ شارٹ ٹیمپرڈ تو نہیں ہیں؟ میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوا کرتا تھا, بہت زیادہ. اب کم ہوں. اب کم ہے؟ جی ہاں, بہت زیادہ جلد باز تھا. Impulsive اب ذرا جلد بازی بہت تھی. ابھی بھی امپلسو ہے؟ میں ہوں خاصی حد تک. کون سا ایسا امپلسو ڈیسیژن رہا زندگی میں جس پہ رہتا ہوگا بھئی یہ کاش اتنا امپلسو ہو کہ یہ ڈیسیژن نہ لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ جی یہاں آ کے میں نے کچھ کرنا ہے, اور ایسے موقع پہ وہ کیا تھا کہ مجھے بڑی آفرز تھی فلمز میں. ہاں ٹھیک, زبردست قسم کے کیریکٹرز وغیرہ, اور ٹھیک ٹھاک امکانات تھے کہ میں بہت آگے بڑھوں, لیکن میں اس وعدے کی وجہ سے سب کو چھوڑ کے آ گیا. اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ وعدہ نہ کرتا تو شاید اس ملک کے لیے کوئی بہتر صورتحال ہوتی. کوئی بھی آدمی جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتا ہے اپنے ملک کا پرائیڈ ہوتا ہے. وہ وعدہ آپ کا فیملی سے تھا, ملک سے تھا؟ وعدہ یہ جو آرٹ سکول میں نے بنایا نا, یہ ہنر کدہ, آئیڈیا یہ تھا کہ جی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں حکومتیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ آرٹ اور کلچر کو فروغ ملے, آگے بڑھے, تو کیوں نہ, چونکہ ہماری فیلڈ ہے, ہم خود کیوں نہیں کوشش کر لیتے. تو اس کوشش نے پھر ہمیں گرداب میں ڈال دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہنر انتہا درجے کی ڈیفیسٹ پہ ہم نے چلایا ہے, اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ بلز اور تنخواہوں یا کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو مجھے سود پہ پیسے لینے پڑے, اور وہ سود جس طرح سے میں نے ادا کیا ہے, مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ حرام کیوں ہے. اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا. جی ہاں. تو بعض اوقات آپ ظاہر ہے کنوکشن کی وجہ سے یا وعدے کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. جی ہاں ہاں. شاید یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ جمال شاہ صاحب کی زندگی کا؟ میرا خیال ہے کہ جو اولاد ہے وہ شاید سب سے اعلیٰ ترین خوشی ہوتی ہے. بچے, اب میں بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. جمال شاہ صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ مجھے میری والدہ ہم بہت قریب تھے, اور وہ بڑی کم گو, میں بھی کم گو. میں مہینوں باہر رہتا تھا, اور وہ مس کرتی تھی. جب میں جاتا تھا تو صرف بیٹھ کے خاموش رہتے تھے. واہ. اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو بچپن میں میں گھر کی دیواروں پہ ڈرا کر رہا ہوتا تھا, انہوں نے ایک دن نہیں روکا. رات کو مجھے یاد ہے کہ وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی, اور اگلے دن میں پھر اٹیک ان دیواروں پہ کر لیا کرتا تھا, اور کبھی بھی انہوں نے نہیں روکا. ہر موقع پہ انہوں نے سپورٹ کیا. ایک جماعت بھی وہ نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن وزڈم ایسی کہ کمال تھی وہ. تو وہ بعض اوقات وہ سوچ کے کہ وہ نہیں ہے, بالکل بندہ مغموم ہو جاتا ہے. آخری مکالمہ کیا ہوا تھا آپ کا اپنی والدہ سے جو آپ کو یاد ہو؟
آخری مکالمہ بلکہ میں نے ان کو تصویر دکھائی تھی، میں جب دوبارہ شادی کر رہا تھا تو وہ تصویر میں نے آمنہ کی دکھائی اور وہ خوش ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ سپورٹ کرتی تھی ہر طرح سے، ہر جو بھی آپ جی ہاں کے فیصلے ہوتے جی جی تو ایک طرح سے ان کی رضامندی آخری مکالمہ جی، بس یہ بات وہ آپ کے حافظے میں رہ گئی بات. جی ہاں جی. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اور انتقال ان کا کب ہوا؟ ان کا انتقال کوئی 25 سال پہلے. اوہ جی ہاں. سب سے زیادہ اگر میں آپ سے پوچھوں ان 25 سالوں میں جانے کے بعد کس موقع پہ کس مومنٹ پہ آپ کو اپنی والدہ یاد آئی کہ ہاں اس دن بہت شدت سے یاد آئی تھی؟ مجھے پریکٹیکلی روز یاد آتی ہے، اکثر یاد آتی ہے، خاص طور پہ جب آپ یعنی ذرا انڈر پریشر ہو تو تب زیادہ اور بھی زیادہ، جیسے آپ ایک اسٹرینتھ لے رہے ہو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیں. اب میری چھوٹی بیٹی جو ہے ان کی شکل میری والدہ جیسی ہے. اوہ ابھی دیکھتا رہتا ہے یہ ہوتا ہے بچوں میں، جی ہاں جی کسی ہاں، کی آنکھیں، بالکل. کسی کا ناک، کسی کی آواز، بالکل. کسی کے ہونٹ. بچی کی آنکھیں اور ناک والدہ جیسی. شاہ جی یہ فرمائیے سب سے تلخ ترین یاد زندگی کی؟ کئی یادیں ہیں جس میں آپ کے بظاہر بہت ٹرسٹڈ فرینڈز وغیرہ جن کو آپ نے ہیلپ کی ہو وہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا ہے اور وہ آپ کے سامنے بالکل ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے آپ کو نہیں پتہ. تو ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بلیٹل کریں، کسی کو وہ احساس دلائیں، لیکن دل تو دکھتا ہے کہ یار مطلب کیوں. یہ کئی بار ہوا ہے جی. کئی بار ہوا؟ جی ہاں. احمد امین قاسمی صاحب یاد آ گئے، آپ لطف لیں گے، آپ پہ فٹ آتا ہے. اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. آپ نے شاید اس پہ کوئی پینٹنگ بنائی ہوگی، انہوں نے شیئر کر دیا. اور کتنی مرتبہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کئی بار ہوا ہے. مجھے میری وائف بار بار کہتی ہیں کہ فلانا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے دور رہیں. میں کہتا کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتبار کرتے ہیں جلدی؟ اعتبار بار بار کرتے ہیں. اعتبار تو کرنا پڑتا ہے. ہاں یعنی اعتبار بھی اگر آپ میں نہ ہو تو پھر کیا رہ کیا گیا. زندگی کتنی مشکل ہو جائے نا. میں یہی سوچتا ہوں بالکل کوئی بات نہیں، ہو گیا سو ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کس چیز کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے یا ڈر یا دھڑکا؟ اس وقت مجھے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یا ملک ہے جس توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہا ہے، مجھے یہ چیز خوفزدہ کرتی رہتی ہے کہ یار شاید یہ تعلقات، یہ سلسلے یہ نہ رہیں، بہت ڈراسٹک تبدیلی آئے. یہ خوفناک ایک سوچ ہے، مجھے یہ چیز ہانٹ کرتی رہتی ہے. اور اس کا تعلق سیاست سے بہت زیادہ ہے، اقتصاد سے بہت زیادہ ہے، جی جی بہت زیادہ، کمرشلزم سے بہت زیادہ ہے. بالکل یعنی مجھے لگتا ہے کہ احساس ہی نہیں لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس شدید لیول کی توڑ پھوڑ یہ کر رہے ہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کہ جیسے پوری دنیا میں سائنس اور جو سماجیات اور عمرانیات کا جو سارا جو سلسلہ ہے، جو ماڈرن سٹیٹس کا جو وہ ہے، بھئی اتنے لاکھ نفوس پہ اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے لاکھ نفوس پہ اتنی ایمبولینسز چاہیے، اتنے سکولز چاہیے، اتنے ہوٹلز چاہیے، اتنے ریسٹورنٹس چاہیے، تو اسی حساب سے ایک تناسب سے ہے. جی اسی طریقے سے اتنے لاکھ نفوس کے لیے آرٹ کی جو مختلف فارمز ہیں
اتنے لوگ تقریباً ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، پینٹرز ہیں، شاعر ہیں، سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں. کیا ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں جو ریشو ہے آرٹ کی وہ کتنے % کم ہے یا اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے کسی بھی صحت مند معاشرے میں؟ اس کو کس ریشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں آرٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی خوفناک حد تک کم ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے سوسائٹی پہ اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اگلے 20 سالوں میں؟ سوسائٹی بڑی وہ ہو جاتی، سپرفیشل ہو جاتی ہے. بناوٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے، انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، خوبصورتی کم سے کم ہونے لگتی ہے. کہیں وائلنس کو بھی جنم دیتی ہے آگے بڑھ ظاہر کے؟ ہے خوبصورتی کا کم ہونا جو ہے وہ ایک وائلنٹ عمل ہے. ہاں وائلنٹ بذات خود ایک وائلنٹ. جی بالکل. اور وائلنس تو پھر ظاہر ہے جب آپ کنزیومر دوسرے کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے بائے ہوک و کروک چیزیں جمع کرنی ہیں. جس انداز سے زمینیں گریب کی جا رہی ہیں، جس انداز سے نیچر کی خوبصورتی کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کانکریٹ کے جنگل بنائے جا رہے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا شاہ جی کہ میں اگر 100% نہ بھی کہوں، تھوڑا سا مارجن دے بھی دوں، تو آپ 100 میں سے 90 آپ جگہ اگر جائیں پچھلے 100 دن جی میں ہاں، تو ہر محفل میں چاہے وہ ان کا پروفیشن کوئی بھی ہو، بیشتر جگہ آپ کو ایک ڈسکشن ملے گی. پلاٹس، پلازاز، ہاؤسنگ سوسائٹی کٹ رہے ہیں جی اور اس کے علاوہ کوئی گفتگو آپ کو کہیں نہیں. پروڈکشن نہیں ہے. پروڈکشن جو ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے، چاہے وہ انڈسٹری کارخانے ہوں یا انڈسٹری وہ بھی نہیں وغیرہ ہوتی بات، وہ ہونی چاہیے. وہ بھی نہیں ہوتی. آپ کے 25 کروڑ آبادی کے ملک میں کوئی مشکل سے 100-150 سنیماز ہیں. جی جی جی. اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے. میری نظر میں اس ملک میں کم از کم 3 سے 5 ہزار سنیماز ہونے چاہیے، کم از کم. تب جا کے وہ سلسلے شروع ہوں گے اور کہانیاں ہوں گی اور طرح طرح کے پیرائے میں آپ کام کر رہے ہوں گے. وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے نا. اور وہ کہیں نہ کہیں جو آپ کی معاشی جو ترقی میں بھی کردار ادا کرتا ہے، معاشی ترقی کے کریٹیوٹی ساتھ کو، ساتھ ویلیو ایڈیشن کو سکھاتا ہے. جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مکالمہ، ہاں یس، سنیما کے ذریعے مکالمہ اسی سے استوار ہوتا ہے سوسائٹی معاشرے میں. شاہ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا، بڑا مزہ آیا، زبردست مزہ ہے جی. ہمارے لیے کمپلیمنٹ ہے آپ جیسی نہیں علمی پلیز ادبی اور کیپ اٹ بڑے. اپ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرام کریں. تھینک یو سو مچ. شاہ جی لاسٹ کوشچن، زندگی جمال شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ سٹرگل ہے، انگما ہے، پہیلی ہے، واہ. جو کبھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، دوسرے لمحے لگتا ہے کہ نہیں، ہاں ہاتھ میں نہیں آنے والی چیز ہاتھ ہے. میں نہیں آنے والی چیز. بہت بہت شکریہ، تھینک یو بہت سو شکریہ، مچ، بہت تھینک یو سو مچ. بہت اور میں عموماً آخر میں شعر پر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، مگر میں چاہوں گا ایک تو اگر آپ آج کچھ سنا سکیں. او اس سے پہلے ہاں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا مرغے والا. جی، مگر اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سنانا جی پلیز پلیز ہے نا، پلیز. کیونکہ میں نے ہاں وہ رائل البرٹ میں اور بہت سارے میں نے پینٹرز کی پینٹنگ تشریف کے کی آگے بات کی نا، ہاں وہ کہتے کہ میں ارشاد کرنا چاہتا میں نے کہا ایک پینٹر کو میں سناؤں ذرا. پلیز پلیز. تو اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے ذرا ردم بن جائے. آپ میوزک کے آدمی ہیں، میوزک کے، شاعری کے، پینٹنگ کے، سبھی کے آدمی ہیں آپ، تو ذرا 2 شعر اور آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، پھر آپ کی نظم پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا. واہ واہ. اور آپ لطف لیں گے چونکہ فقر ایک آپ کے اندر ایک فقیر منش تو آپ ہے نا. ایک بات اور پتہ کی میں بتاؤں تجھ کو، ایک بات اور پتہ کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا، نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے. واہ واہ. چلیے ابھی خاص آپ کے لیے، بہت اچھے. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. واہ واہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور آپ کی نظم پہ پروگرام کرتا ہوں. میں یہ سنانا چاہتا تھا، میں جی، ارشاد. بھول گیا.
یہ ہے جشن تذلیل. جشن تذلیل. جی ہاں, سیلیبریشن آف اے ڈی ہیومنائزڈ ایگزسٹنس, یہ نمائش تھی. تو اس میں ایک تحریر ہے, پتہ نہیں آپ اس کو نظم کہیں گے یا ویسے ہی کچھ. چھوٹے ہوتے جب اسکول میں مرغے بنتے تھے, تذلیل کے کرب سے ناواقف چوزوں کی طرح کچھ دیر کے بعد پھر چو چو کرنے لگتے تھے. اب اپنے اپنے ڈڑبوں میں سب بسم المرغ کے رقص ان پترائی آنکھوں میں سجا کے بانگ بھی دینا بھول گئے. ہم کون نسل کے مرغے ہیں, اے کاش اصیل ہی بن پاتے. واہ واہ واہ. اصیل مرغ لڑاکا مرغ. ہاں ہاں, مجھے اقبال کے یا خوشحال خان کے شاہین سے زیادہ جاندار لگتا ہے وہ مرغ, اصیل جو ہے. اصیل مرغ. خوشحال خان خٹک کی کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں خوشحال خان کا, کیونکہ وہ ہر ایک سے موقع نہیں ملتا نا. ایک شعر ہے جو میں نے پہلی بار گایا تھا, وہ ہے چھپما باندھی مین زپر مینیم, کہ جو مجھ پہ عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں. واہ زما پا غم غمجن زے غمجن نیم, جو میرا غم گسار ہے میں اس کا غم گسار. واہ واہ. سیدھی سیدھی بات. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ شاہ, بہت تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. مگر اس وعدے کے ساتھ ہم آپ کو جانے دیں گے کہ کبھی کبھی وقت دے دیا کریں, انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور. تو ذرا پینٹنگ کی, آرٹ کے کچھ اور اسرار و رموز آپ سے سمجھنے انشاءاللہ کی کوشش کریں. انشاءاللہ. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.